پر دل ہے کہ تم اگلے کی بات دل سے کتنی گہرائی میں اسے اتار رہے ہو، کتنی توجہ سے اس کی بات کو اپنے دل میں گھر دیتے ہو، یعنی اپنے دل کا دروازہ کھول دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو ایمان میں اہمیت دی۔ سلام کیا ہے؟ دروازہ کھولنے کا دستک ہے، کیا ہے؟ کہ سلام کرنے سے تیری پہچان ہو جائے کہ تو مسلمان ہے۔ تو بات کرنے میں ہم ہچکچائیں گے نہیں، کھل کر بیان کریں گے جو دین کہتا ہے، ورنہ ہم جو تمہیں اصول کہتے ہیں وہ بتائیں گے۔ اصول جو دین کے ہیں یعنی کہ شرع جو دین کی ہے وہ تمام کو حقوق دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کافر ہو تمہارے ساتھ، یہودی ہو تمہارے ساتھ، وہ حقوق دے گی شرع، مگر دین تجھے کیا دے گا؟ حق کی طرف بلائے گا کہ حقوق چھوڑ کر اللہ کے قرب کی طرف آ جا۔ وہ کیا ہے؟ جب اللہ تجھے اس کا رسول بلائے تو سارے کام چھوڑ کر، ماں باپ بہن بھائی رشتے دار سب چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ دین بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے؟ وہ حقوق ہے، وہ دین بتا رہا ہے۔ ایک چیز تمہیں دین بتاتا ہے اور ایک کے بارے میں دین تجھے بلاتا ہے۔ اب بلانے والی باتیں اور بتانے والی باتوں میں جو فرق نہیں کر سکے اسے کیا پتہ چلے گا کہ دین مجھے بلا رہا ہے یا بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ تو دین بلاتا بھی ہے اور دین بتاتا بھی ہے۔ بتاتا وہ تمام انسانیت کو ہے مگر بلاتا صرف ایمان والوں کو ہے۔ جب ہم ایمان والے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، جب تک ہم ایمان نہیں حاصل کرتے اللہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتری کری، تم اس بہتری کو اپناؤ، کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، تم نقصان سے بچنا ہے اور نفع لوگوں کو دینا بھی ہے اور نفع تم نے حاصل کرنا بھی ہے، اور ان نفسوں کو ہی نفع بنانا جن نفسوں سے میں نے تجھے کہا ہے نفع حاصل کرنا، یعنی کہ نفسوں سے بھی مدد مانگنا تمہارے لیے شرعاً جائز ہے، مگر وہ زمرے میں کس میں آئے گی؟ مدد کے زمرے میں ہم گفتگو میں لا سکتے ہیں، مگر قرآن حدیث نافع کہے گا، اسے کیا کہے گا؟ نافع۔ اب نافع تجھے قبر والا بھی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ جب تو غور و فکر کرے گا۔ تو نے کہا مدد کی اس نے، تو نافع کی مدد کہتے ہیں نا، مگر قرآن کہتا ہے نافع۔ نافع قرآن نے جب حدیث نے نافع کا علم دیا تو نافع کس کو کہتے ہیں؟ علم بھی نافع کے لیے اور نقصان کے لیے۔ کچھ لوگ علم سے نفع حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ علم سے ہی خسارے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اولاد نفع اولاد نقصان بھی۔ یہ مدد کرتی بھی ہے اور تیری مدد پہ پانی بھی پھیر دیتی ہے، یعنی کہ ناشکر بھی ہو جاتی ہے کہ تیری ساری زندگی کی محنت کی ہی یہ ضائع کر دیتی ہے، اور تو نے زندگی میں محنت نہیں کی مگر تیری اولاد محنت کر کے تجھے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ وہ ہوا کہ نافع بھی اولاد ہے، نقصان بھی اولاد ہے۔ اب جب نافع اور نقصان کے بارے میں قرآن حدیث میں دیکھیں گے تو رزق بھی آئے گا، ایسا رزق نافع آ رہا ہے، ایسا بھی رزق نقصان آ رہا ہے، یعنی کہ حرام رزق جو جائز نہیں ہے، جو جوئے کے ذریعے، لڈو کے ذریعے، کھیلوں کے ذریعے کیا ہے؟ تم رزق کماتے ہو شراب بیچ کے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا رزق دولت اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ نافع والی دولت ہی ہے، یہ نقصان والی دولت، اور جو تمہیں ایمانداری سے طاقت سے پسینہ لے کر
ٹھیک ہے، تجارت کر کے جہت رچے والی ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، ٹھیک ہے، جو کماتے ہو وہ نافع ہے تو نافع ثابت ہوا۔ رزق میں بھی نفع نقصان ہے، اولاد میں بھی نفع نقصان ہے، علم میں بھی نفع نقصان ہے، اور دین میں بھی نفع نقصان ہے۔ بہت سے لوگ دین حاصل کر کے بھی دیندار نہیں ہوتے، دین ہونے کے باوجود وہ نقصانی والے ہیں، یعنی کہ جن کے قلبوں میں ایمان نہیں ہوتا مگر زبان پہ اقرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ کیا ہے، پیشانی پہ نشان ہوتا ہے مگر دل میں نور نہیں ہوتا، تو وہ دین سے بھی وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ کیا اٹھا رہے؟ اب دین نافع کے لیے تھا، ہم نے دین اپنایا، کچھ لوگ دین سے نافع والے یعنی کہ بخشش والے ہو گئے، اور کچھ لوگ منافع ہو کے جہنم والے ہو گئے، تو یہاں بھی نافع نقصان ہے۔ جب ہم نافع اور نقصان کی بات کریں گے تو ہمیں ہر جگہ ہی نافع اور نقصان نظر آئے گا، کئی لوگ نافع میں ہوں گے، کئی لوگ نقصان میں، ایک جیسے نہیں ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، اور کوئی بہت زیادہ نافع کماتا ہوگا، کوئی کم نافع کماتا، اور کسی کی صحبت نافع دے گی، کسی کا علم نافع دے گا، کسی کی صحبت نقصان دے گی، کسی کا علم نقصان دے گا، یہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اللہ یہ نہیں کہتا میں نافع دیتا ہوں میں ہی نقصان دیتا ہوں، کہتا بندے بھی ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں نافع دیتے ہیں مگر وہ میری رضا سے دیتے ہیں، اور بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمہیں نقصان دیتے ہیں وہ میری رضا سے نہیں دیتے، وہ اپنی خواہشوں سے دیتے، ان کی خواہشیں ہوتی ہیں جو دھوکے میں رکھ کے تم سے پوری کر کے تمہیں دھوکہ دے کے نقصان دیتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے تیرے قریب نہیں آتے، وہ تیرا مال دیکھ کے تیرے قریب آئے۔ تو قربت میں یہ بھی جاننا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طمع رکھتے ہیں، یعنی کہ تیرے پہ نظر طمع حسد کی نظر رکھ کے تیرے قریب آتے ہیں تاکہ تجھے نقصان دے سکیں، اور تو لوگوں کی نظر میں گر جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں بندے کو کسی کی نظر میں گرنے نہیں دیتا۔ ثابت ہوا جو اللہ کی اتباع کرتے ہوں گے وہ اللہ کی بات مانیں گے۔ اللہ کی بات کیا ہے کہ میں کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اے لوگوں، جو تم اپنی زندگی میں جو بھی نقصان کرتے ہو وہ اپنی وجہ سے کرتے ہو، یعنی کہ اگر گناہ بھی کرتے ہو تو اپنی وجہ۔ میں تو تم سے نیکی چاہتا ہوں، میں تو تم سے بھلا چاہتا ہوں، میں تم سے شفا چاہتا ہوں، میں تجھ سے رضا چاہتا ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ کس کی چاہتا ہوں؟ اپنی۔ کیسے؟ کہا جب تو دوسرے کی مدد کرتا ہے میری وجہ سے تو یقیناً تو میری ہی مدد کر رہا ہے۔ اس لیے دین میں کہا گیا کہ دین کی مدد کیا کرو۔ کیسے کرے؟ دین کے کاموں میں لگ کر۔ جب تم دین کے کاموں میں لگ کر کوئی کام کرتے ہو تم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہو۔ جب انسان کی مدد انسان کرے، ہم اسے کہیں مدد، تو دین کی بھی مدد انسان نہیں کرے، اسے بھی ہم نے مدد ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو اپنے دین کے لیے کیا کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ مدد اللہ جو تم سے کروا رہا ہے یہ کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ تم انعام والوں میں شامل ہو جاؤ، تیری عظمت بڑھانے کے لیے، تیرا درجہ بڑھانے کے لیے، تیرا مقام بڑھانے کے لیے، اور تجھے انبیاء، اولیاء اور صحابہ کی صف یعنی کہ انعام والوں کی صف میں شامل کرنے کے لیے تجھ سے دین کے کام لے رہا ہے۔ اور ان کاموں میں جب تم آگے بڑھتے ہو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تجھے طاقت دیتا ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ بندے کو ناپا کامیابی یعنی کہ کامیابی
اسی بندے کو دیتا ہے جسے وہ طاقت عطا کر دے، اور جسے طاقت نہیں عطا کرتا، ٹھیک ہے، اپنی طرف آنے کی گمراہی کی ہے اس کے پاس طاقت، وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا طاقت عطا کی ہے، یعنی کہ شیطان کو کون سی طاقت ہے؟ وہ جو اللہ نے شیطان کو طاقت عطا کی، وہ اس طاقت سے لوگوں کو اللہ رسول کی طرف اور اس کی کتابوں کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کی رحمت، بخشش اور انعام و فضل، کرم اور عدل کی طرف نہیں بلا رہا، مگر طاقت تو اس کے پاس ہے۔ اگر ہم طاقت کی وجہ سے کسی کی عزت کریں تو پھر شیطان کے پاس بھی طاقت ہے۔ ہم کسی کی طاقت کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں کرتے، اللہ کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا کہ مت کسی کی طاقت کے آگے جھکنا، کیونکہ جن کو میں نے طاقتیں دی ہوں گی وہ اپنی طاقت کے آگے نہیں جھکائیں گے، وہ میری طاقت کے آگے جھکائیں گے، یعنی کہ رب کے آگے جتنا وہ تمہیں سکھائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ میرے دوست ہوں گے۔ وہ تمہیں کیا سکھائیں گے؟ کیا سکھائیں گے؟ یعنی کہ اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی رضا کو اپنانا، اللہ کی سلامتی میں سلامتی اپنانا، اللہ کی رحمت کو اپنانا، اللہ کے حکم کو اپنانا، اللہ کی اطاعت کو اپنانا اور اللہ کے اسموں کو اپنانا۔ یہ تجھے اپناہیت کون دے گا؟ جو اللہ کی طاقت والا ہوگا، جسے اللہ نے طاقت صرف اس لیے دی ہے کہ میرے قریب آ جانا اس طاقت سے، مگر دوسری طرف طاقت دی ہے تو کہا یہ میرے قریب والی طاقت نہیں ہے، اس نے مجھ سے جو طاقت لی وہ اس عہد سے لی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اس طاقت کے ذریعے۔ اب ایک کو میں نے طاقت اس لیے دی کہ یہ میرے بندوں کو میرے قریب لائے گا، یعنی کہ نور کی طرف بلائے گا، اور ایک کو طاقت میں نے دی، دونوں کو میں نے دی ہے۔ ایک کو اپنی طرف اپنے قریب کرنے کے لیے طاقت دی، وہ لوگوں کو اس طاقت کے ذریعے اللہ اور اللہ کی عظمت کا بیان کر کے اللہ کے آگے جھکنے کے بارے میں بتا کے اللہ کے قرب والا بنا دے گا، اور ایک کو اللہ نے طاقت دی وہ گمراہ کرے گا، اللہ کے قرب سے روکے گا، اللہ کی بات ماننے سے روکے گا، اللہ کے دین کی طرف جانے سے اور اپنانے سے روکے گا، پاکی سے روکے گا اور ناپاکی کی طرف لے کر جائے گا، جنت سے روکے گا اور جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ کون ہوگا؟ کہا ابلیس اور شیاطین، یعنی ابلیس اس کا گروہ کو شیاطین کہتے ہیں، جو ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اس میں جن بھی ہیں، انسان بھی شیاطین میں ہیں اور جن بھی شیاطین میں ہیں۔ ثابت ہوا اکیلا ابلیس نہیں روک رہا، اکیلا ابلیس نہیں روک رہا، شیاطین بھی روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے گروہ ہیں۔ اب یہاں بھی گروہ ہے، کیا ہے؟ حق کا گروہ، یعنی کہ انبیاء اولیاء کا گروہ۔ اکیلے صرف انبیاء ہی نہیں روکتا، اس کے گروہ یعنی دوست بھی روکتے ہیں۔ کس چیز سے؟ شیطان سے، تمہیں شیطان کے ہیلے سے، یعنی کہ ہیلا جو بنانا ہوتا ہے وہ ہیلا شیطان بناتا ہے، مسلمان ہیلا نہیں بناتا، نہیں بناتا، وہ اللہ کا حکم سنائے گا، اس کے نبی کے فرمان بتائے گا، خود سے وہ دین میں کوئی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی قیاس رائیاں دین میں شامل نہیں کرے گا۔ تو دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں قیاس رائی شامل کرنا کفر ہے، اس لیے تمام جو امام تھے اپنی قیاس رائی اپنے نام سے لکھ کر، وہ نبی اور خدا کے نام پہ نہیں لکھے، ٹھیک
ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں نہ کہ یہ دین، یہ نبی کا فرمان ہے، وہ کہے فلاں عالم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، دین کیا ہے؟ اللہ اور رسول کا فرمان، عالم کی رائے ہے. کیا ہے؟ اس لیے اس نے اپنے نام سے جوڑی. کیا جوڑی؟ تاکہ قیامت تک کوئی عالم دین کو بھی گمراہ نہ کہے کہ انہوں نے دین میں اضافہ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنے نام سے لکھ کر گئے، کو دین میں تھوڑی لکھ کر گئے. اگر وہ نبی کے نام سے بات کرتے، اللہ کے نام سے بات کرتے اور بات ان کی ذاتی ہوتی، وہ تھا کفر. اس لیے تمام اولیاء اللہ، تمام صحابہ اکرام اور تمام امام اور تمام محدث کوئی بھی بات کی ہے انہوں نے اپنا نام لکھا. یہ نہیں لکھا کہ اللہ رسول کا، یہ کہا کہ یہ میرا قول ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری خواب ہے، یہ میری بشارت ہے، یہ میرا جہاد ہے، یہ میری تبلیغ ہے جو میں نے دین کی خاطر کی، تاکہ لوگ آسانی سے دین کو سمجھ سکے. یعنی کہ میں نے وضاحت بیان کی ہے، فرمان وہی ہے، قرآن وہی ہے، اسے نہ چھوڑنا. یہ تو میں نے زیادہ جو تمہیں بتایا ہے، یہ کیوں بتایا ہے؟ تاکہ کم عقل بھی سمجھ جائے. کم عقل، مگر وہ سمجھ کے مجھے نہیں اپنائیں. میرے فرمان اس کے لیے دین نہیں ہے. یہ تو میں نے آسانی اس لیے کی ہے تاکہ اور دین کے قریب ہو جائے. تو امام بھی تجھ سے کیا چاہتے تھے؟ اللہ رسول کا قرآن، اور قرآن اپنانے کے لیے وہ ذاتی گفتگو کر کے انسان کو سمجھاتے تھے تاکہ اللہ کے اور قریب ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ان کا انداز تھا. جب ہم ان سے نافع لیں گے تو ہم ان کے انداز سے واقف ہوں گے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ صحابہ اکرام ذاتی گفتگو، ذاتی رائے ہمیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہم آسانی سے سمجھ کر دین کی طرف ہو جائیں. انہی باتوں کو دین نہ بنا لیں، ان باتوں کو دین کے لیے کیا روشنی سمجھیں کہ یہ تھوڑی سی روشنی ہمیں مکمل دین میں داخل کر دے. ٹھیک ہے، تو ان سے تھوڑی سی روشنی لے کر جو کل ایمان کی روشنی ہے، یعنی قرآن کی روشنی، اس کو اپنا لو. کیا اپنا لو؟ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام. کسی نے نہیں کہا کہ میری گفتگو کو مضبوطی سے تھام لینا. گفتگو کی، مگر گفتگو کا انداز آخر میں کیا بیان کیا؟ اللہ رسول کی بات کو ماننا اور ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ نہیں کہا میری گفتگو کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور کسی اور کی گفتگو سننا ہی. آج ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی گفتگو کو اہمیت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی گفتگو نہ سننا، چاہے وہ کسی کی کتاب سے دیسی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے ہم نے ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہے، یعنی گفتگو کی وجہ سے. کیا یا یہ دیوبندی گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، سنی گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، شیعہ گفتگو کرتا ہے اس انداز سے، اہل حدیث گفتگو کرتا ہے اس انداز سے. تو ہم نے گفتگو کے انداز تو جان لیے، مگر گفتگو کس کے لیے کر رہا ہے وہ جاننا بھی لازم ہے. کہ اگر وہ توحید کے لیے کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا، ایک ولایت کے لیے کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا، ایک صحابہ کی حرمت کی پاسداری کی گفتگو کر رہا ہے تو اپنے لیے نہیں کر رہا، ایک قرآن کی گفتگو کر رہا ہے اپنے لیے نہیں کر رہا. کوئی بھی تمہیں اپنے لیے اگر گفتگو کرتا نظر آئے تو اس کی صحبت چھوڑ دو نا. اور اگر اللہ رسول ولایت، دین، قرآن اور نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرے کے لیے گفتگو کر رہا تو اس کی گفتگو سنا کرو. یہ دین ہے. ذاتی گفتگو کو کہا ہے نا، کسی کی ذاتی باتیں نہ سنا تو راز کی بات ہے.
وہ قرآن و حدیث جو کسی کی ذاتی گفتگو نہیں، یہ اللہ رسول کی گفتگو، اس کو چھپانے کا اللہ نے منع کیا کہ اگر تو ایک آیت بھی جانتا ہے، ایک حدیث بھی جانتا ہے، تو تم نے لوگوں سے چھپانی نہیں ہے، لوگوں کو بتانی ہے۔ تو ثابت ہوا جس کا حکم ہی بتانے کا ہے اس کو چھپائے گا کون؟ چھپائے گا جو منافق چھپائے گا، میں کون چھپائے گا؟ منافق، کیونکہ منافق حق نہیں بتائے گا، اگر وہ حق بتا دے گا تو وہ منافق نہیں رہے گا۔ منافق کیا بتائے گا تجھے؟ حقوق بتائے گا۔ کیا بتائے گا؟ ٹھیک ہے، تو حقوق تو سب کے لیے ہے، اس میں تو منافق بھی شامل ہے، مگر مسلمان کے اوپر اور سب کے حقوق لازم ہے، منافق کے حقوق ہی نہیں لازم۔ یہ بھی جاننا ہے کہ جانور کی خدمت کر سکتا ہے مسلمان، کتے کی خدمت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کافر کی خدمت کر سکتا ہے، مگر کسی منافق کو پانی بھی نہیں پلانے کا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے رشتہ بھی ختم کرتا، ٹھیک ہے، اس سے منافق، اس سے اگر اس کی بیوی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا میاں منافق ہے تو کیا کرے؟ بستر علیحدہ کرے، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ رسول کے فرمانوں کو نہیں مانتا اور اپنی رائے دے، میری رائے میں ایسا ہے، اس سے منافق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ رائے پہ چلنے والے منافق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی گفتگو پہ زیادہ ترجیح، ذاتیات، ٹھیک ہے، ذاتی مال، ٹھیک ہے، زیادہ ذاتی رشتہ داروں کو زیادہ ترجیح دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذاتیات کو جو اہمیت زیادہ دیتا ہے اللہ رسول، یعنی کہ دین کے فرمانوں کو چھوڑ کر ذاتی خوشیوں کو اپناتا ہے، وہ منافق ہو جاتا ہے، وہ منافق۔ آیت کچھ کہہ رہی ہے کہ مال جان اولاد دین پہ قربان کر دینا، اور وہ مال جان اولاد کو بچاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ ٹھیک ہے، کہ دنیا کی محبت کی خاطر اس نے اللہ رسول کی یعنی کہ اولاد، رشتہ دار، مال کی محبت میں اس نے دین والے کا یعنی کہ اللہ رسول کی بات کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، اور ہیلا بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ میں مجبور تھا، میں کیا تھا؟ مجبور تھا، اسی لیے سورہ توبہ آئی۔ کیا آئی؟ تاکہ منافقوں کے بارے میں تمہیں کھل کے علم ہو جائے، وہ اپنی مجبوری کو زیادہ اہمیت دیں گے، دین کو اہمیت نہیں دیں گے۔ پھر ذاتی باتیں کیا ہوگی؟ ثابت ہوا دین میں ذاتی بات کی وجہ سے، دین سے اگر ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہم منافق ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اختلافات ذاتی ختم کرنے کا حکم ہے کہ اگر تمہارے اختلافات جو آپس میں ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور تم دین کی پیروی نہیں کر پاتے تو ایسے اختلافات تمہارے لیے منافقت پیدا کرتے ہیں۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ رنجش پیدا ہونا۔ کیا ہونا؟ کہ مومنوں کے دل میں رنجش پیدا ہونا، آپس میں دلوں کا نہ ملنا، آپس کی گفتگو پر اتحاد نہ ہونا، آپس میں عبادت میں اتفاق نہ ہونا، مرضی کرنا۔ کیا کرنا؟
جب دین میں تم مرضی کرنے لگ جاؤ گے، یعنی کہ سب بندیاں کرنے لگ جاؤ گے، تو تم میں منافق آ گئے ہیں۔ وہ تمہیں ایک صف میں کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ کون نہیں ایک صف پہ تمہیں کھڑا ہونا دیں گے؟ کہاں منافق؟ وہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم بکھرے رہو۔ ان کی چاہت میں ان کا ساتھ کون دے رہا ہوگا؟ یہودی، نصرانی اور کافر۔ تو کافر بھی خوش ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امتحانوں میں گری ہو اور پریشان ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ تمہارا دشمن خوش ہوتا ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کہا وہ ابلیس اور تمہارا نفس۔ اور پھر ابلیس اور نفس کے پیروکار کون ہیں؟ کہا منافق۔ ٹھیک ہے، منافق۔ پھر دوسرے کون ہے؟ کہا کافر، یہودی، نصرانی۔ وہ اپنی دنیا کی زندگی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، مگر آخرت کی زندگی وہ بھول گئے ہوتے ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی اسے ہی ملے گی جو اطیع اللہ و اطیع رسول والا ہوگا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہوگا، جتنا مرضی اللہ کو ماننے سے تم مومن نہیں ہو، مومنوں میں داخل ہو۔ اللہ کی وحدت اور رسالت کو ماننے سے مومنوں میں داخل ہوئے، اطاعت کرنے سے ہم مومن ہو گئے۔ پھر اطاعت لازم ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم اقرار کر لیتے ہیں اور دل سے تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر ہم پر لازم ہے اطاعت کرنا۔ اطاعت کیا ہے؟ اللہ رسول کے حکم کو مان کر اپنی زندگی کو نبی پہ قربان کر دینا۔ یعنی کہ جو تمہاری زندگی خود چاہتی ہے، وہ اپنی زندگی کی خود کی چاہتیں چھوڑ کے جو اللہ رسول تمہاری زندگی میں تم سے چاہتا ہے، ان چاہتوں کو اپنا لینا دین ہے۔ ان چاہتوں کو اب اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا تم سے چاہتا ہے؟ پاکی چاہتا ہے، عبادت چاہتا ہے، نیک سلوک، حسن سلوک، اخلاق چاہتا ہے، اچھا لباس چاہتا ہے، حلال رزق چاہتا ہے۔ جو اللہ رسول تجھ سے چاہتا ہے وہ تو جب چاہت کو اپنا لیتا ہے تو اسلام والا، یعنی کہ اللہ کے قرب اطاعت والا ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے یہ ساری اطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ایک دروازہ ہے اندر آنے کا، قریب ہونے کا۔ جب تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو ایمان کے دروازے سے اسلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اب جب تو گھر میں داخل ہو گیا تو پھر تم پر ہے گھر کا پاس رکھنا، گھر کی حفاظت رکھنا، گھر کی حرمت کا خیال رکھنا، گھر کا ادب رکھنا، گھر کی پاکی کی عظمت بیان کرنا، گھر کی تعریف کرنا اور گھر والے کے ساتھ رہنا۔ علیحدہ سوچ نہیں بنانی، کیونکہ اس کے گھر کا وارث بھی ہے، یعنی کہ دین کا وارث بھی ہے۔ تو اگر دین کے گھر آیا ہے تو گھر والا نہیں ہے، تو نے گھر کو اپنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہے، تم دین میں شامل ہو۔ شامل کیوں ہوئے ہو؟ کہ ہم دین کے قریب ہونے جائیں۔ دین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ۔ کیا ہے؟ سینہ۔ اسی لیے دل سے چاہو گے تو دل سے ملے گا، یعنی کہ محمد کے دل میں ہے کیا؟ کہا میں نے اس کے دل میں نور رکھا ہوا ہے، اس کے دل میں نور رکھا ہوا، اور پھر اس کا دل میں نے چار کر کے پھر سی دیا۔
پردہ کر دیا. کیا کر دیا؟ اب وہ پردے میں ہے مگر ہے نور ہے. تو محبت میں اپنا دل اس دل سے لگا لینا. تیرا دل بھی پردے میں ہے مگر تیرے دل میں بھی نور ہو جائے گا. اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اور اللہ نے تیری محبت کی وجہ سے مخلوق یعنی انسانوں کی محبت، آدم کی اولاد کی محبت کی وجہ سے محمد کو نور عطا کیا تاکہ محمد انہیں شفا کا. ٹھیک ہے؟ اب تمہیں شفا کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے. اللہ سے اس کے رسول. اب کہتے ہیں قرآن شفا. کہا وہ کس سے ملا ہمیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں قرآن دیتا ہوں. یہ نہیں کہا اللہ تمہیں قرآن دیتا ہے اور اس کے بدلے میں صرف تم سے یہی مانگتا ہوں میری آل سے محبت کرنا. میری آل سے. صحابہ سے اس کا بدلہ کچھ اور مانگا نہیں. محبت. دین، قرآن کو دین کہا. قرآن تمہارا دین ہے اور تمہارے دین کا پاسدار بھی ہے اور تمہاری عزت کا محبت بھی ہے. قرآن اور تمہارے قلب کا نور بھی ہے قرآن اور تمہارے دلوں کا سکون بھی ہے قرآن. اور جب تم غمگین ہو جاؤ تو یہ راحت ہے قرآن. قرآن کی عظمت تو جانو. قرآن تمہارے لیے حصار بھی ہے، انعام بھی ہے، رحمت بھی ہے، علم بھی ہے، عدل بھی ہے، انعام بھی ہے. اور انعام والوں کی پہچان بھی قرآن ہے. وہ تمہیں بتائے گا کہ کون انعام والے ہیں اور ان انعام والوں میں کون انعام والوں کے بھی سردار ہیں. یہ بھی قرآن ہی بتائے. انعام والوں میں تو سب شامل ہو سکتے ہیں کیا؟ مگر سردار سب نہیں ہو سکتے. سردار سب نہیں ہو سکتے. سردار صرف پنتن پاک کو کہا. انعام والوں میں کہا سب شامل ہو جاؤ. ٹھیک ہے؟ سب شامل مگر ان میں شامل نہیں ہو سکتے. میں نے ان کو تمام امتوں کا سردار بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا، تمام اولیاء کا سردار بنایا، تمام نوجوانوں کا سردار بنایا اور تمام عورتوں کا سردار بنایا. انعام والے ہیں یہ بھی مگر یہ انعام والوں میں سردار بھی ہے. وہ انعام والے ہیں مگر سردار نہیں ہیں. یہ بھی جاننا ہے کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے انعام والوں بندوں میں شامل فرما. تو بندوں میں شامل ہم ہونے کی دعا کرتے ہیں. انعام والے بندوں میں جو سردار ہیں ان میں شامل ہونے کی ہم دعا نہیں کرتے. تو یہ بھی جاننا ہے پیروکاروں میں ہم شامل ہوتے ہیں. جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان کے قرب کو اللہ رسول کا قرب کہتے ہیں. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو اور اللہ کے قرب کو اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت میں تلاش کرنا. صحابہ میں نہیں کہا تلاش کرنا. صحابہ سے پوچھ لینا. پوچھ لینا. پوچھنا تمہارا فرض ہے. چاہے ایک حدیث بھی کسی صحابہ سے ملتی ہے اسے لے لینا. اسے لے لینا. اس لیے وہ ایک حدیث کی وجہ سے عظمت میں صحابہ ہو گئے. اگر ان کے پاس حدیث ہی نہ ہوتی تو کوئی انہیں صحابہ بھی نہ ہوتا. جو صحابہ ہونے کے لیے حدیث کا ہونا لازم ہے تو صحبت میں بیٹھا ہوا ہے نا. صحبت میں تو سب سے افضل صحابہ کون ہیں؟ جن سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ ملی ہوں. اس نے صحبت زیادہ لی ہے. اسے
صحبت زیادہ لی ہے، اس لیے وہ صحبت کی وجہ سے علم بھی زیادہ رکھتا ہے، تجربہ بھی زیادہ رکھتا ہے، احساس ادب بھی زیادہ رکھتا ہے، قرب بھی زیادہ رکھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ انداز تھا اس کی خبر بھی زیادہ رکھتا ہے۔ اس لیے سب سے افضل کون ہے، سب سے زیادہ حدیثیں کس کے پاس ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ، ٹھیک ہے، صدیق اکبر کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس کے پاس ہے؟ مولا علی۔ بندہ اندازہ کرے ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ تو قربت کے اصحاب میں بھی دیکھیں گے تو نبی کی قربت میں سب سے زیادہ ہی ہے، علم کے اصحاب میں بھی دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ہی ہے، طاقت کے اثار کے یعنی کہ ذمہ داری کے حساب سے بھی گھر کی ذمہ داری علی کو دی، کسی اور صحابی کو نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے چاہے وہ پسند کرے، اللہ کی پسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اس لیے کوئی مومن نبی کی پسند پر اعتراض نہیں کرتا تھا، راضی ہو جاتا، چاہے آپس کے اختلافات بھی ہوتے تھے، جب نبی فرما دیتا تھا تو صحابہ ایک دوسرے سے اختلافات ختم کرتے تھے، ہم اختلافات نہیں ختم کرتے، اس لیے ہم ایک نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، وہ اختلافات ختم کر دیتے تھے اس لیے ایک ہو جاتے تھے، اختلافات ان کے بھی تھے، اور جب بات کا دور آیا اختلافات ختم ہونے کا کوئی نام نہیں دیتا تھا، تو اپنی اپنی جگہ پہ دونوں ہی راضی ہونے لگے کہ تمہاری باتیں تم، میری باتیں تم، وہاں سے پھر اختلافات شروع ہونے لگے۔ تو تاریخ میں یہ بھی پڑھنا ہے کہ پہلے بھی شروع میں اختلافات ہوتے تھے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نیت کر کے یعنی کہ حرم اللہ کا گھر کی طواف کی آئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مکے والوں نے اجازت نہیں دی، تو آپ نے صحابہ سے کہا، تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں ہم آئے ہیں وہ کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے، نبی کی بات کسی نے نہیں مانی، کیا نہیں مانی؟ آپ پریشان ہو کر اپنے حجرے میں یعنی خیمے میں چلے گئے، کیا خیمے میں، تو پریشان تھے کہ کسی نے میری بات نہیں مانی، کیا نہیں مانی؟ یعنی کہ احرام نہیں اتارنے کو تیار ہوئے، ٹھیک ہے، کیا پریشان ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمام صحابہ اکرام آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پہلے اپنا اتاریں گے، دیکھ کے سارے اتارتے ہیں۔ تصدیق ہو گئی، اس میں جتنے بھی ہیں سارے محبت والے ہیں، کون سے؟ جنہوں نے احرام اتارے، کون کہہ رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ سے سب محبت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مگر پہل جب آپ کریں گے نا تو سارے آ جائیں گے۔ آپ باہر نکلے خیمے سے، اتار دیا، عمر بھی نکلا، صدیق بھی نکلا، سارے نکلے، سب نے اتار دی، کسی نے مخالفت نہیں کی، کیا نہیں کی، اتباع کی، کیا کی، پہلے آگاہی دی گئی میں سچ چاہتا ہوں تو سب نے کہا ہم بغیر عمرہ کیے حج کیے واپس نہیں جائیں گے، آگاہی تھی، کیا مشورہ تھا، وہ مانا ہی کوئی نہیں، یعنی دل دکھ گیا، اب پیروی میں سارے مان گئے، اس لیے کہتے ہیں سردار وہ ہوتا ہے جو پہلے کرے، کیا کرے، غلام سے پہلے نہیں کروائے، کیا نہیں کروائے، خود کر کے دکھائے، غلام دیکھ کے ہی اگر وہ اپنے آقا پہ فدا ہوگا وہ دیکھ کے ہی اپنے آقا کی ادا کو اپنا لے گا، تو
تو صحابہ اکرام دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، یہ شان تھی صحابہ کی. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے دیکھ کے اپنایا ہے وہ عظمت والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو دیکھ نہیں رہے، سن کے اپنا رہے ہیں. اب جو سن کے اپناتا ہے، کہا ہے صحابہ وہ تم سے بھی زیادہ عظیم ہوگا بن دیکھے جو میری محبت میں ایمان لایا ہوگا اور میرے دیدار کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوگا. وہ تمہارے سے ایمان میں 10 درجے بلند ہوگا. مگر شرط رکھی گئی. کیا رکھی گئی؟ قربانیاں دے گا وہ. کس کے لیے؟ مجھے خوش کرنے کے لیے. اللہ کا نام نہیں لیا. جس طرح ہے صحابہ تم میری خوشی میں اللہ کی خوشی کو دیکھتے ہو، وہ بھی میری خوشی میں اللہ کی خوشی کو دیکھتے ہیں. اس لیے سنی اولیاء اللہ اور رسول کے نام سے نیازیں کرتے ہیں. محمد کی خوشی سے ہم اللہ کی خوشی کو مانتے ہیں کہ اللہ کے ولی خوش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، صحابہ اکرام خوش ہوں گے، اہل بیت خوش ہوں گے تو ہم سے اللہ خوش ہوگا. جس طرح صحابہ کا ایمان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا. ہم بھی اپنے نبی کو راضی کرتے ہیں، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ آج بھی مجھے اسی طرح پکارا جا رہا ہے جس طرح صحابہ اکرام پکارتے تھے. پکارنے میں فرق نہیں لانا، پکارنے میں فرق نہیں لانا، مگر پکارنے کا ادب سیکھ لینا کہ آج کا پکارنا کیسا ہے. یہ ایمانی پکارنا ہے، یعنی کہ ہمارے دل اللہ کے نبی کے قریب ہے، اس لیے ہم دل سے یا رسول اللہ کہتے ہیں. پکار اللہ کا نبی سنتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دل میں ایمان کا نور ہے نا. تو نور والے کا ہے نا. جب نور والے کا ہے تو نور والے کو اس نور کی خبر ہے کہ کس کے دل میں نور ہے. جب وہ دلوں کے نور دیکھ سکتا ہے تو جو دلوں کو پکارتا ہے تو وہ دلوں کی پکار بھی سنتا ہے، مگر وہ ایمانی نظر سے. ایک جسمانی نظر کہ میں عام بشر کی طرح ہوں، ایک ہے نوری نظر کہ اللہ نے مجھے نور عطا کیا ہے، میں ہر جگہ دیکھتا ہوں. جس طرح تم لوگ آگے دیکھتے ہو میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے دیکھنے میں فرق رکھنا. عام آدمی کی سماعت نبی کی سماعت جیسی نہ کہنا، اور نبی کی سماعت عام آدمی جیسی نہ کہنا. اسی طرح نظر بھی عام آدمی کی اور نبی کی نظر میں فرق رکھنا. تو جب ہمیں دین فرق بتائے گا تو ہم اپنی اصلاح کریں گے نا، ورنہ تو ہم عام آدمی جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیں گے. وہ عام آدمی جیسا بشر تمہارے لیے کیوں کہا گیا؟ تاکہ جب تم ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، تو تمہارا درجہ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر رسالت کا درجہ نہیں اللہ نے بدلا. ٹھیک ہے، اسے رسول کر کے اللہ نے اسے افضل نہیں کیا. جب اللہ نے تجھے ایمان دے کے انسانوں سے افضل کر دیا، کیا کر دیا؟ کہ تم اب خسارے والوں میں نہیں ہو، تم انعام والوں میں ہو. تو تم کلمہ پڑھ کے انعام والوں میں ہو جاؤ، اور وہ رسول جس کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی اب وہ انعام والوں کا سردار ہو گیا، یعنی انبیاء کا بھی سردار. ارے بشر تھا تو سردار ہوا. اللہ نے بشر کو ہی یہ ساری چیزیں عطا کی، انسانوں کو ہی اللہ نے ولایت دی، انسانوں کو ہی اللہ نے مومن یعنی کہ نور دیا، انسانوں کو ہی قرآن دیا، اور انسانوں کو ہی جنت دی ہے، کسی اور کو تو نہیں دی. انسانوں کو ہی رسالت دی. ٹھیک ہے، اور انسانوں کو ہی فرشتوں سے عظمت دی. کہ فرشتے ان کے خادم ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ خادم.
تو یہ بھی اسلام میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر کیوں عظیم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی محبت کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رسول سے محبت کرتا ہے، اور رسول نے اپنی محبت کا ذکر علی اور فاطمہ، حسن و حسین سے کیا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ شان ترتیب بار بتائی گئی ہے تاکہ تمہیں کوئی شک نہ ہو کہ بڑا اور چھوٹا کون ہے۔ کہا بڑا اللہ ہی ہے، بڑا اللہ ہی ہے، اس کے بعد کون ہے؟ کہا وہ رسول۔ اس کے بعد کون ہے؟ کہا علی۔ اور علی کے بعد کون ہے؟ کہا جو ان کو چاہتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ وجہ محبت کی علی سے کیا ہے؟ اللہ و رسول۔ ہم جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت میں طریق عظمت شان حق بیان کرتے ہیں وہ صرف اللہ رسول کی وجہ سے، کوئی علی کی ذاتی وجہ نہیں ہے، ذاتی وجہ نہیں۔ اسی طرح صحابہ کی بھی اگر ہم کوئی تعریف کرتے ہیں تو اللہ رسول کی وجہ سے کرتے ہیں، کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے۔ جن جن باتوں سے اللہ رسول ان سے راضی ہوا انہیں انعام والوں میں شامل کیا، اعلان کیا، ہم انہیں باتوں پہ صحابہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور جن وجہ سے اہل پاک کی اللہ اور رسول نے تعریف کی ان وجہ سے اہل پاک کی تعریف کرتے ہیں۔ وجہ صرف اللہ ہی ہے، کیا تعریف کی، نہ وہ تعریف والا کسی کو بناتا اور نہ کوئی تعریف کرتا۔ اللہ نے ہی اپنی تعریف سے تعریف والوں کو بنایا ہے، اللہ ہی